عطا عمران صاحب، ایک سوال میرا آپ سے، اکثر لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، کل بھی ہمارے موضوع میں یہ بات آئی تھی، آج بھی میں آپ کے فون سے پہلے یہ بات کر رہا تھا جی چونکہ میں نے ابھی یہ کہا تھا ہماری بہن کو بھی، بلقیس بہن کو بھی، کہ جس چیز کا میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، جس چیز کے بارے میں مجھے مکمل معلومات نہیں ہیں، میں اپنی رائے اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور جب معلومات ہوں گی ہم اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ چونکہ میں واقف نہیں ہوں جماعت احمدیہ کے عقائد سے، میں اس لیے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو، اگر کوئی ایسا شخص اس کا قریبی یا ماننے والا ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے بات کرنے کا۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے، وہ جماعت احمدیہ کے عقیدوں کے مطابق ان کے عقائد میں بحیثیت انسان ان سے کوئی غلطی یا گناہ کا امکان تھا یا وہ معصوم تھے؟ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں نے آپ کے جہاں تک بطور ایک احمدی میرا عقیدہ تھا، آپ کے لاسٹ پروگرام میں میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ جہاں تک اس قسم کے جو دوسرے سوالات ہیں، چونکہ آپ ایک پروگرام یہاں کر رہے ہیں، ایک عالم ہیں ایک اسکول آف تھاٹ کے، میں نے آپ کو نمبر بھی دیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا اس کی ہم سے بات بھی، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، یہ باریک محققانہ باتیں ہیں، اس کا نو یا یس میں جواب دینے سے بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے نہ وہ آپ کا مقصد ہے نہ وہ میرا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پراپر ایک سسٹم ہے، علماء کا ایک نظام ہے، ایم ٹی ایچ پہ اب لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں جس میں لوگ سوال کرتے بھی ہیں، وہاں سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنا نمبر بھی آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، میں آپ سے اس سلسلے میں بات بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہتا ہوں، ہم یہ کسی سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے عقیدہ تھا وہ آپ کو پوری طرح سے بتایا تھا، اور وہ بھی ایم ٹی انٹرنیشنل 24 گھنٹے جو ہے پوری دنیا میں جاتا ہے، اور اس میں بڑے پرزور طریقے سے جماعت اپنا عقیدہ اور موقف جو ہے وہ پیش کرتی ہے، کوئی اس میں چھپاتی نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے دعوے یا وہ آپ جو معصوم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا میں نے آپ کو ایک جو جواب یہ دیا تھا کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں یا ان کو امتی نبی مانتے ہیں یا امام مہدی مانتے ہیں، ہمارا اور آپ کا یا اہل سنت کا یا دوسروں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ان کو وہی امام مہدی اور وہی مسیح موعود مانتے ہیں جس کا قرآن نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، صرف شخصیت پہ فرق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرزا غلام احمد جو ان کا یہ دعوی مسیحیت یا دعوی مہدیت وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتے تو کسی کو زبردستی تو ہے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ مذکر ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، تو آپ کو داروغہ تو بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ باقی لوگ بھی اس عقیدے کے قائل ہیں، وہ ایک امتی نبی کے آنے کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو مسیح ہیں جو زندہ ہے آسمان پہ وہ آئیں گے، اور امام مہدی کے بھی قائل ہیں، آپ بھی قائل ہیں، دوسرے بھی مختلف طریقوں سے، اس یعنی ٹائٹل کے ساتھ ایک ایسے شخص کے جب اسلام پہ کڑا وقت ہوگا ہدایت کی جی ہیلو جی خالباً عطا عمران صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں یقیناً آپ سے رابطہ کروں گا، آپ کا نمبر ہمارے پاس محفوظ ہے، تو میں یقیناً سے رابطہ کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک اوپن ڈائلاگ یہاں پہ ارینج کریں جس میں ہم مختلف مقامات فکر کو بلائیں تاکہ حقیقت کا علم ہو سکے، حقائق جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کہاں تک سچ ہے کہاں تک سچ نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے رابطہ کروں گا اس حوالے سے۔ پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کیا فرمائیں گے؟ ظہور خان جی، برمنگھم تو۔ جی ظہور خان صاحب فرمائیے۔ سر، پہلے کسی آدمی نے آپ کو فون کیا تھا کہ اس نے پوچھا تھا کہ دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں وہ اہل سنت جماعت سے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ نہیں، وہ کافر ہیں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے، چونکہ آپس میں نے مناظرے ہوتے دیکھے ہیں اہل سنت اور اہل حدیث کے۔ قبلہ میری بات سنیں، آپ اپنے اہل تشیع کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، دوسرے جو منسلک ہیں اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے۔ سر جہاں تک ہم اسلام کی بات کر سکتے ہیں، میرا خیال میں ہم ہر طبقے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ظہور خان صاحب آپ کا۔ میں نے اس سے پہلے آنے والے تقریباً 9 کالرز کو پورا وقت دیا، کسی کے کالز کے درمیان میں نے ایک لفظ نہیں بولا تاکہ کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ ہمیں بات نہیں کرنی دی جائے گی، اور میں نے شروع میں کہا تھا جب تک کوئی شخص
تہذیب کے بارے میں بات کرے گا. ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارا وقت ہمارے چرن کے لیے کھلا ہوا ہے. اسلام کے بارے میں سوال آئے گا تو ہم سب دفاع کریں گے اس کا. اگر کوئی شخص، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی رسول خدا کے وجود نورانی کا منکر ہے، رسول سے محبت کو شرک سمجھتا ہے، رسول کے روضے پر حاضری کو بدعت سمجھتا ہے، رسول کی اور ان کی اولاد پر درود و سلام کو بدعت سمجھتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. چونکہ خدا کے بعد رسول خدا پر اس طرح ایمان لانا جس طرح خدا نے حکم دیا ہے ان کے اوصاف و کمال کے اقرار کے ساتھ، یہ اصل اسلام ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا. صرف نبی کو یہ ماننا کہ وہ رسول تھا، آیا اور چلا گیا، ہم اس پر اکتفا نہیں کرتے. بحیثیت اسلام جب بھی کوئی شخص جہاں پر بھی جس بھی فرقے سے ہوگا، وہ اہل تشیع سے ہو، سنت سے ہو، اہل حدیث سے ہو، جماعت احمدی سے ہو، کسی اور فرقے سے ہو، جو شان رسالت کا منکر ہوگا، ہم اس سے ضرور جنگ کریں گے، ہم اس کا شان رسالت کا دفاع کریں گے. اب وہ کوئی بھی لباس پہن کر آئے. ہر فرقے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو 100% عقائد اس فرقے کے عقائد سے متفق نہیں ہوتے. ممکن ہے کہ آپ لوگ بھی نہ ہوں، لیکن رسول خدا کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہم جو لوگ بھی ان کے چاہنے والے محب ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. وہ اب اپنے آپ کو کافر سمجھیں یا نہ سمجھیں، البتہ جو رسول خدا کی توہین کرے گا، نہ مسلمان خاموش رہیں گے اور نہ ان کا اسلام باقی رہے گا جو اپنے آپ کو رسول کا چھوٹا بھائی سمجھے یا رسول کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے آپ پر لوگوں کے قریب کتاب بھی آئی اور نور بھی آیا. کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں. ہر عالم دین جس تفسیر کی ہے اس نے مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن اسی بات کو ذکر کیا ہے، سوائے چند ایک کے جنہوں نے نور سے مراد جبریل کو لیا ہے، لیکن وہ بہت ضعیف آراء ہیں. حقیقی آراء یہی ہیں کہ نور سے مراد قرآن حکیم ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پھر وہی بات ہے کہ خدا اور رسول کو وہ نہ بنائیں کہ جو ہم بنانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ذہنوں کو، اپنے عقیدوں کو وہ بنائیں کہ جو خدا اور رسول کا حکم ہے. آپ رسول خدا کو اپنے عقیدوں میں نہ ڈالیں، اپنے عقیدوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحقیق وہی ہونی چاہیے یا ہمیں وہی حق نظر آتا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، بلکہ عقل مند انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے، شعور کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق اور حقیقت کی جستجو جاری رکھے اور جب بھی جہاں بھی اسے حق اور سچ نظر آئے وہ اسے اپنا لے. اسی میں اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی. اور شان رسالت کے دفاع میں اگرچہ کوئی اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن جو شخص بھی اس کی جسارت کرے گا، ہر عاشق رسول بلا تفریق مذہب و ملت وہ اس کا دفاع کرے گا. اور ہماری لاکھوں جانیں قربان، ہمارے آباء و اجداد قربان محمد مصطفیٰ کے نام کی عظمت پر. پروگرام گفتگو جستجو میں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.